دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے اندر بیلنس آیا ہی نہیں. جب ملٹری جاتی تھی، جو ہماری سویلین حکومت آتی تھی، سویلین حکومت کرتی کیا تھی کہ وہ پوری اجازت دے دیتی تھی ملٹری کو کہ اچھا آپ کی یہ ڈومین ہے، آپ جو مرضی کریں، کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے. اور دوسرا کیونکہ ان کی ڈیموکریسی ڈیپینڈ کرتی ہے مورل سٹرینگتھ کے اوپر، ناٹ فزیکل سٹرینگتھ. فزیکل سٹرینگتھ فوج کے پاس ہوتی ہے. جب آپ کرپشن کرتے ہیں، آپ کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اور آپ فکر ہوتی ہے تو آپ پھر اور سپیس دیتے جاتے ہیں. سو یہ جو بیلنس ہے یہ ابھی تک آیا نہیں، اور اس کی وجہ سے آج ایک یہ سچویشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے، جو ابھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ ہم اپنی فوج کو، رانا عظیم نے ٹھیک کہا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے. ہمارے ارد گرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. ساری آپ سیریا لے لیں، یمن، سیریا، صومالیہ، افغانستان، ایک لیکن سب کا جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے. پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے، طاقتور فوج. اس کو ہمیں بچانا ہے، کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھ رہے ہیں تو اس سے ایونچولی فوج کو نقصان ہے اور پاکستان کو نقصان ہے. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو، اس میں فرق ہے. جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں، اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھیں کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا، یہ نقصان دہ رہا ہے ہماری فوج کو. اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. انفارمیشن رک نہیں سکتا. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ جی سوشل میڈیا کو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور آپ کنٹرول کرنے جتنی مرضی کوشش کریں، یہ ایک ایسی اب چیز دکھلائی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا، جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا، ایک امریکن سازش کے تحت ایک ان نیچرل سیٹ اپ آ گیا، کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے؟ کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ 1100 ارب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیب کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیے. سارے جن کے کیسز تھے، اور یہ پچھلے 10 سال کے کیسز تھے، یہ سارے ختم کروا لیے. جو ایف آئی اے کے اندر 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس شہباز شریف اور بچوں کے، وہ 4 وٹنسز مر چکے ہیں ابھی تک. جب سے یہ آئے ہیں 4 وٹنسز مر گئے ہیں، جس میں مقصود چپڑاسی بھی، اور ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ہارٹ اٹیک سے. اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے پرابلمز ہے، صحت کے پرابلمز ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زہر دی گئی ہے، سلو پوائزننگ کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ہوا ہے کہ ایک دم 4 وٹنسز مر گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر، اور دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا بچ گیا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، جو کہ ساری قوم کو پتہ ہے، ان کے اپنے بیان ہیں، ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پہ بنائے ہوئے ہیں. یہ جو 10 سال کے کیسز ہیں 95% تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں. وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں، ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا، مہنگائی اسمانوں پہ، اکانومی ٹینک کر گئی ہے. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے سری لنکا کے بعد. تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے، یہ جو فیصلہ کلیئرلی ایک بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا انہیں، کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے؟ اور اس کو اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو؟ اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟
बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं, प्लान ए बनता है, फिर फैसला कब प्लान बी बनता है वो बंद कमरों में ही फैसला हो जाता है। अब प्लान सी क्या होगा वो भी बंद कमरों में होगा। जब आपके फैसले इस तरह होते हैं, कैसे हो सकता है कि आपके फैसले ठीक हो? ये जो इस तरह के फैसले होते हैं, क्योंकि हम एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, दुनिया की तारीख की अपने वक्त की दो सबसे बड़ी सबसे ताकतवर फौजें, एक हिटलर की उस वक्त 1941 में सबसे ताकतवर दुनिया की फौज थी और दूसरी नेपोलियन की। दोनों फौजें तबाह हो गई रूस के अंदर। कैसे तबाह हुई? रूस की उन्होंने जब अटैक किया तो सर्दी आनी शुरू हो गई। बड़े लोगों ने समझाया, अपने जनरल्स ने, अपने टॉप को जो 2-3 थे, लेकिन डरते थे। नेपोलियन का भी बहुत बड़ा स्टेचर था और हिटलर सुनता ही नहीं था। उन्होंने समझाया कि जी सर्दियां आ रही हैं, जो यू टर्न करनी चाहिए थी। बाय द वे, जनरल्स के लिए, लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी लीडर अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए। गलतियां होती हैं लीडर से। बेहतर ये होता है कि गलती पहचान के, तो वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर इन अ होल स्टॉप डिगिंग। आपको पता होना चाहिए कि ये अब मेरे से गलती हो गई है तो अब वापस आ जाएं। दोनों दुनिया की उस वक्त की सबसे ताकतवर फौज सर्दियों में तबाह हो गई, रूस की सर्दियों में। आज भी एक ही रास्ता है। जितना इस अब मैं क्या कहूँ, आर्टिफिशियल करप्ट सेटअप जिनको इकट्ठा किया गया, 60% लोग जमानत में। मैं जो 2 बातें कही थी इंग्लैंड के अंदर, 2 चीज़ें, एक रूल ऑफ लॉ था और एक उनकी अखलाकियात थी। आप सिर्फ एक चीज़ सोच लें, बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीतता है, वो उसकी अपनी पार्टी निकाल देती है। किस चीज़ पे? पाकिस्तान में एक खबर भी नहीं बननी थी, या खबरों में भी नहीं आना था कि जनाब वो कोरोना के दौर, वो ने जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उन्होंने जब काम ख़त्म किया तो वो सारे गैदर हो गए ड्रिंक्स के लिए। ये खबर भी नहीं बननी थी उसके ऊपर। अच्छा, उसने क्योंकि कवर अप किया, झूठ बोला, उसको फारिग कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।